بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم لقمان کا دلچسپ واقعہ، دل اور زبان۔ کہتے ہیں جب لقمان حکیم پڑھ کر فارغ ہوئے تو استاد نے کہا، لقمان آج ایک بکرا ذبح کرو اور اس میں سے جو سب سے اچھی چیز ہو ہمارے لیے پکا لاؤ۔ لقمان حکیم نے بکرا ذبح کر کے اس کے دل اور زبان کو خوب اچھے مسالوں سے بھون بھان کر استاد کے سامنے رکھ دیا۔ استاد نے چکھا تو تعریف کر کے کہا، لقمان آج تو تم آدھے پاس ہو گئے۔ دوسرے دن استاد نے فرمایا، آج پھر سے ایک بکرا ذبح کرو اور اس میں سے جو سب سے بری چیز ہو وہ ہمارے لیے تیار کر لاؤ۔ انہوں نے بکرا ذبح کر کے اب بھی پہلے دن کی طرح صرف دل اور زبان ہی کو چن لیا، مگر اب اس ترکیب سے پکایا کہ زبان میٹھی پکائی اور دل کڑوا، اور پھر دونوں کو ملا کر استاد کے سامنے لا رکھا۔ استاد نے چکھا تو بدمزہ پا کر پوچھا، لقمان آج کیا پکا لائے ہو؟ لقمان نے عرض کی، حضور وہی دل اور زبان جو آپس میں موافق نہیں۔ استاد نے فرمایا، جاؤ اب تم بالکل پاس ہو گئے۔ حکیم لقمان نے دونوں دفعہ کیسی اچھی چیزیں چنی۔ سچ مچ ایک دل اور زبان سے بڑھ کر کوئی نعمت لطیف اور لذیذ نہیں، اور نہ ایک دوسرے سے مخالف دل اور زبان سے زیادہ کوئی چیز بری اور بدمزہ ہے۔ جس آدمی کا دل اور زبان ایک ہو، دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے، خدا بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اور جس کی زبان اس کے دل کے موافق نہ ہو، دنیا بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی، خدا بھی ناخوش ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خود بھی خوش نہیں رہتا۔ نتیجہ، جو اندر اور باہر سے ایک جیسا نہیں ہوتا اسے کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ خیالی پلاؤ۔ شیخ چلی ایک مشہور آدمی گزرا ہے جس کی بے وقوفی کی کہانیاں تم نے بھی سنی ہوں گی۔ ایک دن شیخ چلی بازار میں جا رہا تھا کہ کسی سپاہی نے تیل کا کپا خریدا اور اسے بلا کر کہا، ارے میاں یہ کپا اٹھا کر ہمارے گھر تک لے جاؤ، 2 آنے مزدوری دیں گے۔ شیخ چلی نے بہت اچھا کہہ کر کپا تو سر پر اٹھا لیا اور دل میں خیالی پلاؤ پکانا شروع کی کہ یہ 2 آنے ملیں گے تو مرغی خریدوں گا، اور پھر اس کے انڈوں سے بہت سے بچے نکلیں گے، پھر انہیں بیچ کر ایک بکری لے لوں گا، اس کے بچے بڑھتے بڑھتے بہت سے ہو جائیں گے تو انہیں بیچ کر ایک بھینس، اور بھینس کو بیچ کر کچھ زمین خرید لوں گا، اتنے میں شادی ہو کر کچھ بچے بھی پیدا ہو ہی جائیں گے۔ میں جب کھیت پر سے بھینس کے لیے چارے کا گٹھا اٹھا کر گھر میں آیا کروں گا تو بال بچے ٹانگوں سے چمٹ جائیں گے کہ ابا آ گئے۔ میں جھڑک کر ہٹو ہٹو کہتا ہوا گٹھا زمین پر پٹک دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی شیخ چلی نے تیل کے کپے کو چارے کا گٹھا سمجھ کر زمین پر دے مارا اور تیل سارے کا سارا زمین پر لنڈ گیا۔ تیل کے مالک نے کہا، ارے نالائق، کیا بھنگ پیے ہوئے ہو کہ 10 روپے کا تیل گرا کر سب خاک میں ملا دیا؟ شیخ چلی نے جواب دیا، ارے تم 10 روپے کو روتے ہو، میرا تو سارا کنبہ غارت ہو گیا۔ نتیجہ، نگاہ منزل پر لیکن دھیان راستے پر ہونا چاہیے۔ احسان کی قید۔ لوگوں نے ایک دانا سے کہا، کل فلاں شخص آپ کی نسبت ایسی بری باتیں کر رہا تھا جو آپ کو سخت بدنام کرنے والی ہیں۔ دانا نے فرمایا، تم لوگ تو اچھی طرح مجھ سے واقف ہو، کیا ان باتوں کے متعلق تمہیں یقین آ سکتا ہے کہ وہ درست ہیں؟ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، مگر جناب ہر شخص تو اتنا واقف نہیں کہ اس کے سچ جھوٹ میں تمیز کر سکے۔ بہتر ہے کہ اب اس کی زبان کو ادب کی لگام دے دی جائے۔ دانا نے جواب دیا، میں حاکم نہیں کہ سزا دے سکوں، بیکار بھی نہیں کہ نالش کر کے سزا دلا سکوں، بس کوئی اور ہی تدبیر مناسب ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بد زبان بھی آ گیا اور دانا نے اس کی خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ شربت پلوایا، پنکھا جلوایا اور اس کے خوش کرنے کی ایسی باتیں کی جن سے وہ نہایت خوش ہو کر واپس گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد شکایت کرنے والوں نے کہا، آپ نے یہ کام بالکل عقل کے خلاف کیا کہ ایسے بد زبان دشمن کی اتنی خاطرداری کی۔ دانا نے جواب دیا، تم سمجھے نہیں، میں نے کس طرح اس کے دل کو اخلاق کے جیل خانے میں اور زبان کو ادب کی زنجیر میں قید کر لیا ہے۔ بس اب 2-4 ملاقاتوں میں یہ قید اور بھی سخت ہو جائے گی، جس کے بعد اسے میرے خلاف کہنے کی کبھی ہمت ہی نہ رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔